ہم محبت تو ٹوٹ کر کرتے ہیں مگر ایک دوسرے پر اعتبار نہیں کرتے. جبھی تو بدگمانی کی ہلکی سی تہ ہماری محبت کو دیمک کی طرح چاٹ جاتی ہے. لوگ رشتہ توڑنا تو پسند کر لیتے ہیں لیکن اس رشتے کو بچانے کے لیے انا ختم نہیں کر سکتے. اس دنیا میں اجنبی رہنا ہی ٹھیک ہے. لوگ بہت تکلیف دیتے ہیں اپنا بنا کر. غلط فہمی اور غصے سے ہی رشتے ٹوٹتے ہیں ورنہ گلے لگا کر کون کہتا ہے کہ آج سے ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی تعلق نہیں رہے گا. صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی. کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے. آج کے دور میں اگر جیب میں چھید ہو جائے تو سکے گرنے سے پہلے سگے گر جاتے ہیں. منایا تو ناراض ہونے والوں کو جاتا ہے، بیزار ہونے والوں کو تو اللہ حافظ بولا جاتا ہے. جہاں ہر بات درگزر کرنا کسی ایک کے حصہ میں آتا رہے وہ رشتے کچے دھاگے کی طرح کسی بھی لمحے ٹوٹ جاتے ہیں. زندگی میں کچھ چیزیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، کچھ غلطیاں جو ہم بھول نہیں پاتے، کچھ تکلیفیں جو ٹھہر جاتی ہیں اور کچھ لوگ جو یاد رہ جاتے ہیں. پچھتاوے، دکھ اور افسوس اپنے وقت پہ ہی اچھے لگتے ہیں. وقت گزر جائے تو انسان کو ہر حال میں خوش رہنے کی عادت ڈال لینی چاہیے ورنہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے. اگر حق کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو پھر باطل کے لیے بھی تالیاں مت بجاؤ. 5 چیزیں بدبختی کی علامت ہیں: دل کی سختی، اللہ کے خوف سے آنسو نہ بہنا، حیا کی قلت، دنیا سے رغبت، نفسانی خواہشات کی تکمیل. جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے تو وہ زندگی میں کسی بھی واقعے کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم اور فکر کرتا ہے. مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو، نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو. اگر تم خدا پر بھروسہ رکھتے ہو تو اس کے انصاف پر بھی بھروسہ رکھو کیونکہ مکافات عمل اٹل ہے. اللہ موت لکھ دے تو مچھر بھی جان لے لے گا، اگر بچانے پر آ جائے تو سمندر بھی راستہ دے گا. یہی ہمارا ایمان ہے اور یہی ہمارا عقیدہ. جنہیں آپ سے تعلق رکھنے میں دشواری ہو رہی ہو تو کوشش کریں کہ ان کی مشکل آسان کر دیں. بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس اندر ہی اندر چپ چاپ پالے جاتے ہیں. کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے. مرد اگر ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو ہاتھ بڑھا کر روک لو، ہو سکتا ہے وہ ٹک جائے. لیکن اگر عورت ہاتھ چھڑا کر جانا چاہے تو کبھی مت روکنا کیونکہ وہ ہاتھ چھڑانے سے پہلے جا چکی ہوتی ہے.